السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شانہ النبی الکریم خطاب القدیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم آج بات کریں گے قرآن کریم کے تلاوت کی فضیلت کی۔ سبحان اللہ، قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ورڈ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الف ایک ورڈ ہے، لام ایک ورڈ ہے اور میم ایک ورڈ ہے۔ گویا اگر آپ نے الف لام میم کہا تو آپ کو ہر حرف یعنی آپ کو 30 نیکیاں ملی، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ اب اس چیز پہ ہم غور کریں۔ دوسرا، رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے پانی کی وجہ سے، اسی طرح دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کثرت سے موت کو یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن کرنے سے یہ دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ یعنی دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے سرکار نے حکم دیا ہے۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرائے گا۔ قرآن کریم جب قبر میں سوال جواب ہوں گے وہاں پر کام آئے گا۔ قرآن کریم حشر میں کام آئے گا۔ جب اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، کثرت سے موت کو یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرائے گا۔ قرآن قبر میں کام آئے گا، قرآن حشر میں کام آئے گا۔ اور دیکھیے ہمارے گھر کی الحمدللہ ماں بہنیں بیٹی ہیں بچی ہیں قرآن شریف کو کثرت سے پڑھتی ہیں، پنسورے پڑھتی ہیں، سپارے پڑھتی ہیں، اور قرآن شریف کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے قرآن شریف پڑھنے کا انہی کو ٹھیکہ دے دیا، اب ہم سب کو معاف ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو سال بھر میں کم سے کم 2 قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں لیکن قرآن شریف کو ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ قرآن شریف صرف رمضان میں نکالتے ہیں یا پھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جب ہم سیوم میں لے کے یا 40ویں تک کبھی کبھی قرآن خوانی رکھی جاتی ہے تو ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں بھی اتنی سستی ہے کہ ایک پارہ پورا کرنے میں بھی پسینے آ جاتے ہیں۔ ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں، قرآن خوانی چلتی رہتی ہے کہ کون تیز پڑھنے والا ہے، جلدی سے اپنا پارہ ان کو پکڑا دیں۔ ایسا مت کریے۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے کو، قرآن شریف کو سمجھنے والے کو، قرآن شریف کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالی حشر کے میدان میں ایک عزت کا تاج پہنائے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، قرآن عرض کرے گا اللہ اسے عزت کا لباس بھی پہنایا جائے تو اسے عزت کا لباس بھی پہنایا جائے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا، آیاتیں پڑھتا جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ اور حتیٰ کہ جب تک کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا جائے گا جنت کا سفر طے کرتا جائے گا، اور جہاں پہ رکے گا اتنی پوری جنت کا اس کو مالک بنا دیا جائے گا۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آپ قرآن کریم کو آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ، آپ اس کو سال بھر نہیں کھولتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 1 دن میں 2 دن میں ختم کریں، میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کم سے کم آپ
ایک رکو تو روزانہ پڑھیں، ایک رکو روزانہ پڑھیں گے، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں آئیں گی، آپ کے دلوں کا زنگ دور ہوگا، اور قرآن کریم کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، اور قرآن کریم کی فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ دیکھیے قرآن کریم کا جو ذمہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا ہے کہ اس کا کوئی حرف اور کوئی زیر زبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن شریف جو نازل ہوا تھا اور آج کا جو قرآن شریف اس میں معاذ اللہ کچھ فرق آ گیا ہے یا کچھ رد و بدل آ گیا ہے عربی میں، تو وہ پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، پھر وہ مسلمان نہ رہا۔ تو قرآن کریم میں نہ تو ابھی تک کوئی بدلاؤ آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی بدلاؤ آئے گا، اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں الحمدللہ، کرنے کی کوشش کریں، ساتھ میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ 10 مرتبہ قرآن شریف کو عربی کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ فضیلت 1 مرتبہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے میں ملتی ہے۔ قرآن شریف کو آپ جب پڑھیں گے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ تو آپ کو زندگی جینے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ دیکھیے قرآن شریف جو ہے وہ تھیوری ہے، اور رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل ہے، وہ نمونہ ہے آپ کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو میں اس کلپ کے بعد آپ کے نمبر پہ جو ہے ہندی کا کلام الرحمن جو ہے وہ ڈالوں گا، اس گروپ میں آپ اس کو روزانہ 1 پیج پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ وقت بہت ہے، ہم وقت کو فالتو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے، نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری باصفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔